والی ملاقات واسطے ان کو السلام علیکم یہ سلام کیا سلام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ صلاۃ کیا ہے آج ایک صلاۃ تو پڑھے تھی ایک صلاۃ میں پڑھے تھا ایک صلاۃ کا اللہ کا پیارا پیغمبر خود دے دے گے خود دکھا دے گا اور وہ صلاۃ کیا ہے تھوڑی سی تشریح کرنے کا اگو دیکھے ہوئے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام یہ ہے کہ دنیا درود ابراہیمی پڑھو درود ابراہیمی کا پہلا جملہ ہے اللہم صل علی محمد اے اللہ تو رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یعنی کیا مطلب صلاۃ کا معنی رحمت اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ تو رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے آپ کی آل میں سبحان اللہ اور ایسا ایک سوال کیجیے کہ صلاۃ کا معنی جو دوسرا رحمت کیجیے یہ بھی معلوم کی گیا ایک معلوم کیجیے یہ بھی سب قرآن میں بتایا کہ صلاۃ کا مطلب ہے قرآن پاک کے اللہ پاک نے فرمایا بلکہ الصابرین اے میرے پیارے حبیب اپنی حکومت سے سمیت کرنے والے کو خوشخبری دے دو
والد خوش ہوئے، انہیں چہرے پہ خوشی نکلتی ہے. گھر والے نے پوچھے ابو سلمہ کیا بات ہے اتنا خوش ہو؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام سلمہ آج میں حضور علیہ السلام کی مجلس سے گیا کہ ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث سنتے میں کیوں جی خوشی چاہیے، کیوں جی خوشی چاہیے کہ آج تک وہ جی خوشی میں کوئی ابو سلمہ صاحب کیڑی حدیث نہیں ان کو معلوم کیا کہ جس وقت آدمی باہر جمعے کے مجمے میں یا کہیں اللہ والے کا بیان یا کہیں خطیب کا خطبہ پڑھنے بچے تو آپ نے کھا بیٹھ کے ابو سلمہ کیا حدیث سنی؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اسے کوئی مصیبت یا تکلیف ہوئے اور وہ تکلیف کے بعد نوحہ سے ماتم سے جزیہ سے آہوکاری نہ کرے بلکہ آگے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کی رضا سے راضی ہوں، یہ چیز ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں سارے اللہ کی طرف بچنے، میں اللہ کی رضا سے راضی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مصیبت تو بات یہ جملہ آ کے اللہ تبارک و تعالی حکم بھی ہوتا اچھا بدلا آتا. حضرت سلمان میں جہاں پاس کتنے رہ گئے گزرتے رہ گئے ایک وقت آیا میرے خامد اللہ کو کیا لگے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں بڑی مصیبت عورت پر سے کیا ہے کہ اسے سر سے اسے سہارا رکھنے والا آسرا رکھنے والا سر سے اسے ہاتھ رکھنے والا خامد چلا اولاد کی کرنی اپنی کرنی خرچہ کھان ہر چیز کا اور سارے جان لو اور کی مصیبت میرے فوراً میرے ذہن سے اندر حضرت ابو سلمہ کی ہوا حدیث آ گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مصیبت مجھے تو وہ بولے آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ پاک کو بھی اچھی چیز عطا فرمائے اور ابو بکر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ نہیں رہ گئی یہاں پہ خیال اپنا رہ گئی کہ ابو سلمہ کے رکشا عمل کیڑا کر کہ یہ بھی معلوم لیا کہ انسان وقت اپنے ہاتھ والے واسطے سب اچھا سے دیکھتے ہوئے یہ نہیں بھی ہاتھ بچے سے پتا نہیں پتا چیڑا ہی چیڑا گال بندہ اپنے خالہ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب کو بہتر آدمی ہوئے ذرا اپنے گھر والے واسطے جیسے والے میں سوچ ایک دفعہ میں میری بیٹی ہم سے دروازہ چلی میں پتا کہ پھر کون تو جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں آیا جی حکم میرے کو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میں جو ام سلمہ بیوہ کی بچوں میں محمد سے نکاح کرنا چاہتا کیا وہ منظور ہے؟ حضرت ام سلمہ پر میری خوشی کی نقصان کی اور میں کہوں گا ایسا یقین ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہوتے کہ واقعی اگر کوئی مصیبت سے تکلیف تو بات انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اللہ پاک ان کی ضرور اچھا بدلا تھا. صلاۃ وانا رحمت ہے اب ہم درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اے اللہ حضرت محمد سے بھی رحمت ہے آل محمد سے بھی رحمت ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں محرم سے پوری آل محمد کا ذکر کرے یہ علیحدہ گانے کی آل کیا ہوا ہے قرآن پاک کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کا لفظ آیا کرے لیکن یہ آیت پوری کہیں جگہ میں پڑھی ہے پوری آیت سورہ سے بابی سپارے کی بنیادی کلی اصلی آیت کے بارے میں آیت شروع کی ہے مقام کی بیوت کلنا رکنو پہلی والی آیت سے جہاں نساء نبی اے نبی کا بیویاں اب کیا کہتے مقام نبی بیوت کلنا اپنے خالص رہو اقیمنا الصلاۃ نماز قائم کرو آتینا الزکات زکات ادا کرو. آخر تک ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اللہ چاہتے اللہ ارادہ کرے دے کہ یذھب تاکہ ختم کرے
ہو کہ 1,24,000 کا بیش ہمیں آئے گا، لیکن اس کا صرف درود شریف کے اندر سیدنا ابراہیم کا نام ہے۔ کیوں؟ یوسف کا کیوں کہنے، یعقوب کا کیوں نہیں، آدم کا کیوں نہیں، حضرت اسماعیل کا کیوں نہیں، باقی انبیاء کا کیوں نہیں؟ پوری وجہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت میں معراج کے سفر سے گیا، معراج کا سفر بھی بڑا بہترین اور انوکھا ایسا سفر ہے جیسے ہر مسائل سے ہر عقیدہ کھل جاتے میں اسے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر آسمان سے ایک ایک نبی نے ملاقات کی، جب میرے آسمان سے ملاقات کی تھی ہر نبی کو میں سلام رکھ کے ہر نبی نے میرے سلام کا جواب دیا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں جنہیں میرے سلام کا جواب بھی دیتے اور جب میں واپس عمل قیام بننے کو حکم بھی دیتے کہ اے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت زمین سے بچو اپنے امت کوئی میری نبی کو سلام بتائے، اور بھی ایسی کے جملے جس وقت سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ تیار کر کے خانہ کعبہ بڑھائے، خانہ کعبہ بڑھانے کے بعد سارے بال بڑھیاں عورتاں بات گرے خاندان سے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ، یہ سارے کٹھے اور ہر کئی نے دعا مانگی، کئی دعا مانگی، حضرت سارہ دعا مانگی، حضرت حاجرہ دعا مانگی، اللہ سیاں تو اپنی خصوصی رحمت نازل کر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورت ہے اس سے جیڑی عورت ہی گھر دما کے طواف کرے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر جوان سے رحمت کر چڑھا سے ہی گھر کا طواف کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی ہر ٹکڑے سے اپنی خصوصی رحمت کا چڑھائی میرے بڑے ہوئے خاندان سے طواف کرے۔ اس بات سے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنی پالے بندے اپنی آل سمیت میری امت کو نہیں بلایا، انہیں اسے رحمت کا دعائی کی بھی نے اس بات سے میں خود بھی اپنی امت کو حکم دیتی بھی نا جیسے میری دوسرا میرے اسے رحمت کی دعا کرو، ابراہیم سے ابراہیم کی آج اسے بھی رحمت کی دعا ضرور ہے۔ اس بات سے دعا پڑھ دو، ضرور شریف پڑھ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ ضرور شریف بڑا فضیلت والا عمل ہے، ایسا فضیلت والا عمل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جیڑا آدمی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک مرتبہ درود پڑھ دے اللہ کو زندہ رحمت نازل کرے۔ بھی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جیڑا میرے اسے ایک دفعہ درود شریف پڑھ دے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے واسطے شفاعت کی دعا کرے گا، جیڑا 10 مرتبہ درود شریف پڑھ دے وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، انہیں واسطے شفاعت قیامت دن میں محمد لازمی کرے گا، میں واجبی طور پہ کرے گا۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا آدمی روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ دے، اگر وہ بندہ 100 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ درود شریف پڑھے اللہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بدلے روزہ 1 یا 100 حاجتاں پورا کر دے، 70 آخرت یا دنیا کا حاجتاں پورا کر دے۔ اور یہ حدیث فرمایا جیڑا شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، تو وہ وقت تک سے موت نہ سے جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت دیکھ سکے۔ اور دیکھ واسطہ درود شریف کتنا پڑھتے کیا ہوں حد ہوں جو بیتا ہے درود شریف پڑھتے ہوں نماز میں درود شریف کو ملاوا یا سارے اوپر کتنے ایسی عظیم شخصیت سارے نبی سارے اسے بڑے سارے روزگار دے کیا سب دنیا دے پیسے سے دنیا دے ماحول شام انہوں کی ذات کو انہوں کی شخصیت کو بلا چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بات سن کے اللہ تیری ہر حاجت بھی پورا کرے تھے، تیرے گھر کی فاقہ بھی ختم کروا دیتے، تیرا ہر گناہ بھی معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ ایسی درود شریف سے فضائل اللہ کے پیارے نبی نے بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد میں ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اکبروا علیہ الصلاۃ یوم فیہ خلق آدم، لوگوں میرے اوپر تم نے علیہ الصلاۃ درود پڑھا، کیوں؟ فیہ خلق آدم، ہی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ہی آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، ہی یونس علیہ السلام مچھلی سے پیٹ کی باہر ہے، یہ بات سے یہ بڑا مبارک نہیں ہے، عیدوں سے میرے اوپر زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ بس صحابہ کرام بھی اس کے سوال کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد کر رہا ہوں بعد الموت، جب میرے والا کتاب دیے تھے تو خبر سے مہمان پڑھ رہے تو روضہ مطہرہ مشغول ہو تو بلکہ یہ درود شریف تک پہنچتے بلکہ اصل درود شریف زیادہ پڑھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شاید والا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس وقت مٹیت پہ دے تب مٹی مٹی پی رہے، فرمایا نہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق بہ، اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیتے کہ وہ انبیاء میں کہیں نبی کے جسم کو کھاوے، کیوں؟ فنبی اللہ حی یرزق بہ، کیونکہ اللہ کا نبی اپنی قبر زندہ ہو۔ ابو داؤد میں ماجہ شریف مسلم شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج کے وطن گیا مرات کو میں قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر نہ گزرا، رہائی کو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے ہوا قائم یصلی فی قبرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے، اور میں دوسرا بالکل کا نماز جڑا کھڑے سیدھے ادا کرے تھے قبر کے اندر نماز پڑھنے کو زندہ ہے یا ہویا ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد کو کچھ ہے تو مسجد کے اندر نماز پڑھی، اور مفسرین کی روایت کے مطابق وہ نماز فجر کی نماز ہے، اور اس کا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور مقتدی کون ہے؟ نبی ہے، مقتدی کون ہے؟ نبی ہے، اور امام کون ہے؟ امام الانبیاء، اور یہ جو سورت فاتحہ اثر قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، یہ صرف قرآن مجید کے اندر ہے، باقی کئی کتاب نازل نہیں کریں، اگر اس کا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کریں گے، کیونکہ باقی کئی نبی نے اس سے سورت فاتحہ نازل ہی نہیں کری، جیسے انہیں پڑھتی کیا انہیں سے نازل بھی نہیں کری، انہیں امام نے بھی فاتحہ نہیں پڑھی، اصلا بھی جو کچھ کہ اگر نبی کی نماز بحیثیت مقتدی بغیر فاتحہ پڑھے بھی میں تو ساری نماز بھی بحیثیت مقتدی بغیر فاتحہ پڑھے بھی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے آخری نماز آخری جہاد مرض الموت مرض الوفات آخری وقت جس وقت بیمار ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو بچے لوگوں کو نماز پڑھاوے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بل خشی آ گئی ہے، بس کچھ تھوڑا جانی پاتا تھے نماز پڑھ کے آتے رہے ابو بکر کو، اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر میرا ابا کو نرم دے لے والا مسلح خالی دیکھ کے روک ہوتے برداشت نہ کر سکتے، اور عمر کو حکم دو بندے نماز پڑھاوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو بندے نماز پڑھاوے، کیونکہ جتنا ابو بکر موجود ہوئے رب راضی نہیں جتنا پیار سے نماز پڑھاوے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے واسطے چلے گئے، حضور علیہ السلام کو افاقہ کی حالت میں پردہ چادر نے بچھنے کی جماعت نہیں کری، چہرے سے خوشی کری، فرمایا خوشی کی وجہ سے علیہ السلام کو خوشی کی خبر ملی ہے، اگر طاقت ادھی ہوئے تو پوری طاقت کی خوشی کے عالم سے فرمایا علی میرے سجے بوڑھے کو پکڑ، عباس چبے بوڑھے کو پکڑ کے مسجد میں کھلوائے، حضرت علی نے سجے بوڑھے کو پکڑے، عباس
کھمبے کو پکڑے لکھے ابن ماجہ کی روایت ہے لتا مبارک پیر مبارک زمین کا حصہ دے دیتے یہ بندہ پورا ٹکا دے سکے اپنی امت کو دکھانا چاہتے ہیں میرا امت ہی تو سیرے درد کا بہانہ بنا دے پیٹ درد کا بہانہ بنا دے دکان سے نزلے دکان کا بہانہ بنا دے نماز کو چھوڑے نہیں میں تیرا نبی کی حالت ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑا جے بجے ہوں گے ویسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے لکھ رہے ہیں صحابہ کرام کو پتہ چلے کہ آقا تو عالم تشریف کے ہے تب انہوں نے سبحان اللہ کی نماز بلند کیجیے تاکہ ابو بکر کو پتہ چل رہے آقا تو عالم تشریف کے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آمد واسطے سبحان اللہ آشا کے ابو بکر صدیق پیچھے سے ہٹ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکانک یا ابا بکر مکانک اپنی جان دے رہے دیکھ ابو پیچھے سے ہٹانا رب نے نہ کرایا مکانک اپنی جان دے رہے نماز پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کی تعبیر بھی کرنی ہے لیکن تھوڑا جا پیچھے سے ہٹے اگر مسلے سے نہ کر سکتے ہیں انہیں بھی ایمانی محبت نبی برداشت نہ کر سکتی ہے بل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو مسلح سنبھالے حضرت ابن ماجہ رضی اللہ بن عباس پر ملے بل لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ابو بکر نے کی تھی ابو بکر کی اقتدا صحابہ نے کی یعنی حضور تکبیر آدھے تکبیر بلند آواز درناک کی تھی پچھو ابو بکر صدیق بلا تکبیر آدھے صحابہ کرام نے امام ابو بکر نے امام محمد رسول اللہ اور دیکھو اتنا بھی امام کے لوگ کبھی سے جھگڑا ختم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد چلے جب بعد پہنچے اور ابن ماجہ کی روایت کا دسویں دیے کہ ابو بکر صدیق سورۃ فاتحہ ختم کرتے تھی سورت شروع کی گئے اگر سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر کہیں بھی اسے لازمی ہوئے ہاں تو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ سے شروع کرے تھا کہ تاکہ پاک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انتہا ابی بکر من القرآن ابو بکر جس قرآن ختم کی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہ نتان واسطے کہ لوگوں مختلف واسطے فاتحہ پڑھنا لازمی نہیں اگر ہر کئی واسطے فاتحہ پڑھنا لازمی ہوئے ہاں تو میں محمد فاتحہ کروں بخاری شریف صفحہ نمبر 108 جو سے حدیث موجود ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کل لوگ بڑے دعویٰ کریں کسی اصلا کے لیے بخاری ہے اصلا کے لیے حدیثہ ہے کہ نہیں ترجمہ میں سے اقوال ہے دوسرا میں سے قول نہیں ہے کہ حدیث رہے بھی کرنا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے صحابہ کرام کو نبی ہے جب صحابہ کرام کو نبی ہے تو رکوع کی حالت میں حضرت ابو بکر نے ویسے جماعت کو پاتے اور رکوع شامل کی ہے لیکن یہ حالت کے اندر کہ جھکی جو لہری ہے فوراً اللہ اکبر آتے وہاں بات سے فوراً رکوع کا کسی نے رکوع کی حالت سکوتر قدم سب ہوئی رکوع کی حالت شیر جس کا سب شامل کی ہے یعنی رکوع سب سے ملن کی پہلے کا کسی جہاں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے کہ ابو بکر نے کی میں رکوع کی تھے کی میں رکوع شامل ہے اور دوسرا بتاؤ کہ آپ کی رکوع تلندہ میں کیا ہوئی نماز دی گئی بالکل دی گئی کیا وہ فاتحہ پڑھی ہوتے نہیں پڑھی ہوتے اور حضور علیہ السلام اپنے سمجھ کی نمازیں کو برابر رکھتے یا دکھانا رکھتے نعوذ باللہ اگر کئی قسم کی خرابی یا شک جو ہو رہا حضور نے خود سامنے آتے کی نماز نہیں کی تیری رکعت میں کی دوبارہ پڑھ لیکن بخاری شریف کے لفظ فرمایا زادک اللہ حسن برات ہے اے ابو بکر اللہ تیرے حفظ کو جڑا تیرے وچ شوق کے ذوق کہاں کے بیٹھے رکعت بھی نہ چکے اللہ تیری حفظ کو زیادہ کرے برات ہے تیری نماز دی گئی ہے دوبارہ نہ ہوتا سبحان اللہ حضور کا فرمان ہے فاتحہ پڑھے تو نماز کی گئی تھی اللہ کا نام مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے تو اپنی نماز نہیں دی ایک حدیث تھے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد فاتحہ کی کتاب بخاری شریف کی حدیث سے کہ جڑا فاتحہ نہیں پڑھنا اپنی نماز نہیں دی میں کہ ابو بلا پڑھتا تھے کی تشریح کے تو مراد کون ہے وقتی کی تشریح ہے میں کہ ابو داؤد پڑھ ترمذی شریف پڑھ نسائی شریف پڑھ یہ حدیث کا راوی خود کیا دے آزاد نہیں تو تسلی بات یہ حدیث ہونے واسطے جڑا کلی نماز پڑھتا ہے جڑا کلا پڑھے وہ فاتحہ نہ پڑھے تو اپنی نماز نہیں کی تھی لیکن اگر امام سے کس کو ہو تو اگر فاتحہ نو دے واسطے تو کوئی کہیں کہ امام کی
اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب امام قرآن پڑھے فاستمعوا له پہلا سنو وانصتوا له اور خاموش ہو. حالانکہ سننا مطلب کو خاموش نہیں رہا پر اللہ نے خاموش کیوں آگے دو لفظ استعمال ہی بات نہیں کرے کیونکہ نماز کے اندر ایک نماز آواز بلند قرآن کی بھی لگی ہے بھی نماز آہستہ آواز قرآن کی بھی لگی ہے. پہلا حکم فاستمعوا له سنو جب امام کی آواز سنا تک کچھ بھی ہوئے جب نام کچھ بھی ہوئے بس پڑھنا بھی اجازت کہنی بات سے روح بڑے اتنا خاموش قرآن کا بھی حکم حدیث کا بھی حکم نفس کے بھی چکانا بھی ہے. میں ضرور شریف کی کار میں کہہ رہا ہوں اللہ کے پیارے نبی نے ضرور شریف پڑھنا بھی بڑے فضائل انسان کرنا قیمت کے سارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نبی اپنی قبر حیات ہے یہ عقیدہ تک وہ کتوں ملے سیدنا ابوبکر صدیق کی نولاتے آج تک تمام علماء کرام کا ایک متفق عقیدہ رہ گئے. ایک مثال چھوٹی سی دے دے گاڑی وقت سے چلے نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثال کا قائم ہے. آپ نے وصیت کی تھی ساتھ قریبی ساتھی کو کہ جس وقت میرا پرواز کر رہے اس وقت میری جنازے کو 4 پیسے رکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ مبارک سے محروم کرتے رکھا ہے اور جنازہ رکھتے پوچھا ہے اجازت بنا ہے یا رسول اللہ والا غلام ابوبکر آیا کرے اگر اجازت ہوئے تو دفن کر دوں اگر اجازت نہ ملے بس کرتا ہے جنت البقیع عام قبرستان میں دفن کر دے. اور دیکھو ابوبکر صدیق نے جو یہ وصیت کی ہے شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر وصیت غلط ہوئے تو پچھلے دن سے ضروری ہے کہ وہ وصیت سے عمل نہ کرے. اور جڑا وصیت کرنے والا ہے وہ نبی قرآن کل کائنات میں افضل انسان ہے. اس کو معلوم کیا کل کائنات افضل انسان بعد الانبیاء نبی و عقیدہ کہ حضور قبر حیات ہے جرا کو لاکھوں میں سے اگر یہ عقیدہ نہ تو کیوں وصیت کی بس اگر نعوذ باللہ وصیت غلط ہے حکومت نے پوری چکی تھی عثمان نے پوری چکی تھی علی نے پوری چکی تھی. میں سے جنازہ مبارک رکھا گیا اندروں نہ پوچھا گیا اندروں روضہ مبارک کی دعا آواز ہے خود قول الحبیب علی الحبیب فإن الحبیب علی الحبیب مستعب وہ لوگوں پوچھنے کیا ہو دوست کو دوست نہ ملا دو کیونکہ دوست دوست ہی کو معلوم کی کیا سیدنا صدیق اکبر کی اولاد تمام صحابہ کرام نبی و عقیدہ کے حضور اپنی قبر حیات ہے زندہ ہے. اور جڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے من صلی علیہ عند قبری فبیتہ ومن صلی علیہ ناحیہ نورته جڑا میرے اوپر درود دوروں پر سے فرشتے جانے پہنچے تھے من صلی علیہ عند قبری جڑا میری قبر مبارک سے آگے درود پڑھتے میں محمد رسول اللہ سبحان اللہ. سید مسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی اور تابعی کو کہتے ہیں اللہ سے پیارے حبیب سے دیکھنے والے کی اجازت کی صحابہ کرام کی اجازت کی ہوئی. حضور حضرت سید مسیب فرماتے ہیں جس وقت یزید پلید کا فتنہ آیا مدینہ منورہ سے چڑھائی کی حملہ کیا ایسی حالت بن گئی ایسا کلب کا ماحول بن گیا جیڑا شخص مسجد نبوی کے اندر رہا باہر نہیں آ سکا جیڑا باہر رہا اندر نہیں آ سکا پورے 7 دن مسجد نبوی بند رہ گئی ہے. میں انہیں کو دے دی ہوں جیڑے مسجد نبوی کے اندر ہم پورے 7 دن میں باہر نہیں نکل سکا باہر سے اندر نہیں آ سکے جیسے بھی نماز کا ٹائم کی رہا حضور علیہ السلام نے روزہ مبارک کی اذان بھی آواز بھی اپنی اقامت بھی آواز بھی اپنی. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد قدری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہیں 18 سال حضور کے روزہ مبارک سے معروف تھے درس حدیث قال اللہ قال الرسول پڑھے جیسے حدیث ابو یعلا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ہر نبی اپنی قبر زندہ ہے نماز بھی ادا کرے دے. ایک آدمی اٹھی کھڑے انہیں اعتراض کیے کہ ایسی میں کی سکتے حضور کی عمر مبارک 70 سال ہے حضور اگر زندہ ہے نماز وقت کیوں نہیں دے باہر تو مختلف کے اعتراض کرتا رہے گا عقلی لے. حضرت قدری رحمہ اللہ نے جس سے کہ یہ بندہ قرآن سے حدیث کو منن والا نہیں یہ بندہ یا مشاہدے کو منے سے دیکھتے منے سے تو انہیں نہیں منے گا. بس بخاری شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا ولی
کہیں گاہ سے اسے قسم جا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمانے سے بھی بننا ہوتی قسم کو نگال کو ضرور پورا کرے. حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ نے میں لال دیکھا ہوا تھا یہ میں بوڑھے کو پڑھنے سمراجی میں دیکھی منے دا قرآن دیکھی منے دا حدیث نہیں دینا جو میں دیکھتے کہنا حضور خبر ہے سنتا ہے جب لوگ اس پکڑ سے لگا ہے اچھی بات کر یہ میں نبی سے جالی مبارک سنال کریں وہ اچھی بات کی تھی فرمایا ان دل نبی سے محبت آ ضرور شریف پڑھ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے اکھی کھول دیکھ حضور خبر ہے سنتا ہے یا نہیں وہ جب دادے کہ میں ضرور شریف پڑھے استغفار پڑھے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اکھی جو کھولے سینے جو سمجھی میں کون کو دے تک جو کہ حضور علیہ السلام لگا کیا اجنبی انسان نہ بنے کہ حضور اپنی قبر حیات ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو کھا کے حضور علیہ السلام کی زیارت کی حضور علیہ السلام کی وقت زیارت کی اللہ پاک کا سارے کو نصیب فرمائے. آخر عرض کی تیار کو نشانی کا عطا فرماؤ. جب شاہ ولی اللہ نے میں آ کے دوست کی نشانی منگ دیا فوٹو لے تصویر لے نشانی لے سے کو یاد کرے تو پتہ نہیں بات زندگی ہے یا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کی داڑھی مبارک کرے اور سمیر نے اپنا ہاتھ رکھوا اپنے داڑھی سے کیا ہے اگر یہ الحمدللہ اگر کہنی تو ضرور بھی کرے گا. حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ مبارک لاتے یہ میرے ایک بار مبارک ہے فرمایا ولی اللہ نے میرے لیے مانے شاہ ولی اللہ نے میں وہ نشانی خاتم دینا کام ہے جس طرح سے اللہ بیداری سے یہ جس سے فوراً ثابت زیادہ یا دیکھا بال یہ کہنا وجہ جو ہی میں پھرانا چاہتا ہے سلوبان مبارک لیکن بس فوراً خیال ہے کہ شاہ ولی اللہ کی اجازت سے کیا پتہ سیدھا بال ہو تیرے سیدھا بال ہو اور نہیں پر کھڑا سے سوچ نہیں دیتا یارہ باقی جگہ بدل 4 منٹ کھٹے گزر کے ساتھ رکھ کے فوراً لہر تکلیف ہے کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام وقت تجارتی سفر کی کہا وہ تجارتی سفر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی باہر نکلتے اور وہ وقت تو پہید سے بھی اللہ پاک نے دھوپ دی تپش اپنے آقا جو سے برداشت نہیں کی تھی بادلے کو دینے سے باتیں پایا کر رہے آج بھی انہیں ایک مسجد موجود ہے مسجد نبوی جلا ان جگہ تو اسے مسجد میں بنا رکھی ہے سعودی حکومت جتنا بادل دکھایا گیا اگر فوراً میرے کہنے کی حدیث یہ بات مجھے اگر یہ حضور علیہ السلام کا بال مبارک ہے تو جو ہی میں کچھ سمجھتے نہیں ہوتا اللہ علیہ سے بادل دکھایا اور اس کا غسل کی جب نئے کپڑے پاتے بالکل آتی بالوں کو اپنے ہاتھ سے رکھے یہ جو ہی اپنے کپڑے کو باہر دیکھتا اللہ پاک نے تو سفید برداشت کی بادل کو دکھایا میں سمجھ کی دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قیمت سے سنا یہ عقیدہ ہے اللہ کا ہر نبی اپنی قبر آپ کو اللہ کا ہر نبی اپنی قبر زندہ ہے حتیٰ کچھ شہید ہے درود شریف جتنا بھی سکے زیادہ پڑھو لیکن آج کل فتنے بہت زیادہ ہیں ہاتھ پینے اتنا دیکھو پہلے وہ بیماریاں کہنا ہو جہاں دے رہا اتنا تماکو ہے تماکو سے بیماریاں آ جاؤ کپاہ کی فصل بیماریاں آج کل کڑے کو لوگ خبریں کرے تھے تو کتنے ہی بیمار ہیں ان میں ہی ایک ایک بیمار ہے آج بھی ایک طریقہ ہے جب آپ جرا اپنے نام نام حدیث کا لفظ رہے تھے واضح نہیں یہ عقیدہ شرک کے اور میں دوسرا بھی رکن تھا ابو بکر صدیق نے شرک کرے عقیدت رسیت کی تھی سارے صحابہ نے شرک کرے عقیدت عمل کی کہا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو اپنی قبر اس پیڑ سے نماز پڑھ سکتے کیا نعوذ باللہ کی شرک کہا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں مشکاۃ شریف کی حدیث ہے جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر دوبارہ کی دفن میں لوگ کے دیا بغیر پردے دے بغیر کپڑے دے بغیر زیادہ سے صفائی کر دیا بس میرا ابا ابو بکر دفن دے بس بغیر چھوڑ کے دے بغیر کپڑے سے صفائی کر دیا جب میرے عمر دفن دے بس میں پردہ کر دے دیا کیا کیوں کرتا حیا اپنے اوپر اوپر دے جا کے حیا اگر حیا نہیں ہے پردہ کیا ہے کیا ہر بنا چیزیں کو ایک پتے کا دے تو ملا پوری زندگی کو سارے بزرگ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور کہا لکھے انہیں صاف لکھے جزائے عقیدہ ہے حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک کی حیات نہیں وہ جب وہ تدلی ہے اسے بھی نماز کی جائے اور انہیں بعد جن لوگ اپنے لفظ نہ اہل حدیث کا نظر لینے حدیث کا حالانکہ محبت کا دعویٰ کا نظر حدیث کا ہے لیکن حکم علیہ السلام جن اپنے ذہن سے مطابق ویسے نہ علیہ السلام سارے بات میں صلاح عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں یار حق ہے وہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں ایسا کر سکتے ہو
وجہ سے ان کے ساتھ حدیث آیت کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد کرن دی صحابہ نے نصیحت کی انہیں کی خصوصیت بھی سارے واسطے جائز ہے. اگر صحابہ کرام کو حجت نہ مدین بچتے یہ دیکھو ایک طریقے محبت ہی اگر کئی ساتھی کو اگر کوئی اہل حدیث بندہ مل ہوئے تو ضرور ہے قرآن سے تفصیل ہے جنرل احسن البیان کے انہیں مصنف دیکھو مصنف بنائے محمد کیوں نہ کری ایک ہے نہ ملی ہوئے طریقہ ہے ان تفصیل سے مصنف نہ ہے احسن البیان انہیں مصنف ہے مولانا محمد کیوں نہ کری ایک مولانا محمد سے کیوں نہ کری کی کتاب ہو طریقے محمد یہ کتاب کیا لچک کیا لکھی صفحہ نمبر 78 پہ اس میں لکھے صرف دو چار حوالے پیش کر دیں تاکہ سارے ذہن کو لوگ خراب کر دیں انہیں لوگ بچانا واسطے باقی سارے کوئی ہر مسئلے کے دلائل کو کیا طرح پیدا چوری سے کرتے بخاری کے اڑاتے ہر حدیث کی کتاب کا لیکن یہ لوگ کے حدیث کے نام محبت کا دعویٰ کریں انہیں تو آپ سے اعمال کیا ہے اگر ایک نئے وقت کی کتابیں حجت کہنے تو تفسیر کیوں کی نہیں تفسیر کیوں آج نہیں پڑے یہ لکھتے حنفی بھائیوں ذرا کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر امام تاریخ سے بتلاؤ امام ابو حنیفہ بڑے ہیں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے ہیں بس آؤ سنو بہت سے صاف موٹے مسائل ایسے ہیں صاف اور موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں غلطی کی یعنی فاروق اعظم نے غلطی کی تھی آج کا ملا غلطی نہیں کر سکتا ایک کام نہیں کروا جب وہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے رو کے منگے اور اسلام کی عزت کرانے کے اللہ عزت اسلام جو ہمارا خطاب ہو گیا اے اللہ کے اسلام کو عزت دینے کو عمر خطاب ہوئے اور ابو حفتی جاتے تھے صفحہ نمبر 57 جو تھے ایک نبی بڑی سخت خدا لکھیے وہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے ہے وہاں کہ سنیے جناب بزرگوں مجتہدوں اماموں کے اقوال کو کہا شریعت اسلام میں تو خود اللہ کا پیغمبر بھی اپنی طرف سے بغیر صحیح کے کچھ فرمائے تو وہ بھی حجت نہیں ہے یعنی کیا مطلب اگر اللہ کا پیغمبر کو حدیث سناوے تو یہ صحیح نہ لاتی ہے بغیر وہی دے اگر صحیح نہ لاتی تو ٹھیک اگر بغیر وہی دے آپ کا نہیں سمجھتے اور ایک پوری کتاب کا مصنف پہ وہ مصنف پہ جس نزدیک قابل اعتبار وہ قبر نہیں مصنف تھے اور اس بات ایک نبی کتاب ہے جمع محمد شبد یہودی کتاب ہے انہیں تم مزید ایک نمبر 9 دے ہوتے صاحب ایک ہیڈنگ لاتی ہے عنوان لاتی ہے حضرت فاروق اعظم کی سمجھ کا بہت بڑا یعنی ایسا بندہ حدیث نال محبت کا دعویٰ کرے اور یہ بھی سنا ہے کہ لوگ حادث کے اسماء ہوئے ہوں جو سعودی عرب میں یہ ائمہ حرمین کے ائمہ حرمین صاحب کو کہنا ہے امام احمد بن حنبل سے مقلد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کریں کہ لوگ تقلید کو شرک عادت کہ شبہ بہت سی کتاب صرف ہی مضمون سے لکھی گئی ہے کہ تقلید کرنا شرک اور ایک تقلید کو شرک عادت وہ مقلد گویا انہیں نزدیک تو مشرک اگر دوسرے دوسرے کی ساتھی ہوتے یہ ہوتے اللہ پاک کا سارے دھرتی بار بار آتی تصویر فرما رہے ہیں انہیں بھی دوسرا کریں گے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھتا یہ لوگ ننگے سر نماز پڑھتے انہیں کو کریں گے دیکھ تو سینے سے ہاتھ پت سے نماز پڑھتا وہ لوگ ناپ سے نماز ہاتھ پت سے نماز پڑھتے وہ لوگ جنازہ حصہ پڑھتے یہ لوگ جنازہ بلند آواز کر پڑھتے وہ لوگ جنازے کے بعد ایک سلام پھیرے یہ لوگ دو سلام پھیرے وہ لوگ جمعے کے دو خطبے پڑھتے ہیں اہل حدیث جمعے کا ایک خطبہ پڑھتے ہیں وہ لوگ جمعے کے دو اذان آتے ہیں ایک جمعے کی ایک اذان آتے ہیں وہ ترے طلاق کے ترے ہی سمجھتے ہیں ایک ترے طلاق کے ایک سمجھتے ہیں وہ لوگ حیات النبی کے قائل ہیں یہ لوگ حیات النبی کے منکر ہیں وہ لوگ 2 رکعت تراویح کے قائل اور قائل ہیں یہ لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ امام کی تقلید سے قائل ہے امام کے اجتہاد سے قائل ہے کہ امام کی تقلید کو شرک کا اتنا فرق ہونے کے باوجود بھی آ کے جو رسا ہونا ہے نکال میں پوچھتا کیا مکہ مدینہ اجلا معتبر ہے یا پہلے کا بھی مکہ مدینہ معتبر ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جل لقب امام دار
کتاب المدونۃ الکبریٰ، المدونۃ الکبریٰ مکے مدینے کا نام کہنے والے اس صفحہ نمبر 167 کے لکھے ہیں اور صاف طور سے فی رفع الیدین فی الرکوع والاحرام کہ رفع الیدین رکوع ویلے کے تکبیر تحریمہ ویلے کیا حیثیت رکھے ہیں، انہیں صاف لکھے قال مالک لا اعرف رفع الیدین، امام مالک فرماتے ہیں میں رفع الیدین سے عمل کرنا تو آپ نہیں لگا دے اسے، لا اعرف میں جاننا بھی نہیں رفع الیدین کو، لا فی خفض نہ ٹھیکا پیمن ویلے ولا فی رفع نہ اونچا پیمن ویلے الا فی ابتداء الصلاۃ مگر نماز سے شروع ایک اونچا کا مکہ مدینہ معتبر نہیں اور سب میں دعوے نال بیٹھا تھا۔ مکے مدینے کی تاریخ پڑھو، مکے مدینے دے وچ ہن 1400 سال گزر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے بعد 1400 سال دے وچ 200 سال گزر ہوئے تو انہوں نے حکومت آ گئی اس وجہ سے کچھ کم ہو ہے 1300 سال ایک امام ایک بندہ مکے مدینے سے کالے کو جگہ پیدا کر رہا ہو کیا 1200 سال کا مکہ مدینہ غیر معتبر، آج 200 سال کا مکہ مدینہ معتبر، بلاغیت سال وہ معتبر ہے کیونکہ وہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بخاری شریف کی حدیث ہے اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد خطا بھی کھا دے بلا بھی اللہ تعالیٰ کو بتا دے اسے بھی ان کو اجر عطا کرے۔ امام سے بہت معذور ہے لیکن ایسا کوئی امام نہیں گزرا جیرا امام نہ تقلید کرے نہ ہوئے نہ خود مجتہد اور انہیں اس کو ایک حدیث نقل کیجیے فرمایا من صلی رکعتن جرا تک کوئی رکعت پڑھ دے لم یقرأ فیہا بأم القرآن انہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا فلم یصلی الا وراء الامام انہیں نماز نہیں کہیں فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ کیوں الا وراء الامام ہاں اگر امام سے بالکل ہے بل کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس صاف استثناء موجود ہے اور یہ نسائی شریف ہے انہیں صاف امام نسائی رحمہ اللہ نے ترک کا باب بتے کہ پہلے رفع الیدین کی حدیث نقل کیجیے بعد رفع الیدین کی حدیث نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 337 دے اٹھے انہوں نے باب دا نمبر 319 حدیث نمبر 1003 باب اخر کے ذالک یعنی رفع الیدین کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک حدیث گننی پہلے آنی دکھانی دوسری ترک بھی چھوڑ دینی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایک کتاب 3 صدی ہجری تھی اخبار کو کہا وہ ہفتے تھی آج بھی نہیں 14ویں صدی بھی نہیں کہ 2 صدی ہجری کی کتاب ہے انہیں صفحہ نمبر 114 میں اٹھے 214 میں اٹھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاف روایت موجود ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ حتی نبی کی اکٹھے مکہ کھاتے نرفع ایدینا فی باب الصلاۃ نماز رکوع میں بھی رفع الیدین کہتے آتے فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ جب حضور نے مدینہ ہجرت فرمائی ترک رفع الیدین عند الرکوع رکوع اور رفع الیدین کو چھوڑ دیا۔ اتنی صاف دلائل اور صاف حدیث موجود ہے کہ مسند الامام زید ایک اجلی کتاب نہیں ادھر مصنف حیران بھی تو کون ہے حضرت علی کے پتر ہیں امام حسین کے پتر ہیں امام زین العابدین کے پتر امام زید کے امام زید کی کتاب ہے گویا حضرت حسین کے پتر انہیں صرف یہ 4 راوی ہیں حضرت علی حضرت امام حسین حضرت حسین کا پتر امام زید العابدین 5واں راوی ہے کوئی کہنا انہیں کوئی ایسا راوی نہیں جو راوی سے کوئی قدم اگلی اٹھا انہیں صاف کیا ہے حدیثہ نقل کی جن کی حضرت علی فرماتے نبی اسلام کے وسلم پہلی مرتبہ ہاتھ کو کہتے ہیں بران ہاتھ کو کہتے ہیں انہیں نقل کی تھی کہ حضرت علی بھی فرماتے نماز سے سنتے بھی تو ایک سنت ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے رکھتے نام سے چلے لیکن یہ کوئی ایسا روایت نہیں آخری حوالہ پیش کر کے بعد وطن کرنا یہ لوگ کیونکہ دین کی مدار صحابہ ہے یہ اپنے آپ کو صحابہ کو ہٹے ہیں یہ کتاب ہے ان کی نظر الابرار میں فقہ نبی المختار اسی صفحہ 491 جلد نمبر 3 جو ہیں صاف لکھے اور قرآن کا نام کہتے کہ قرآن چلتے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کہ قرآن چلتے کہ اگر خدا کے کوئی آدمی خبر کہتے آوے فاسق آدمی فاسق کا صاحب کی زبان ہے برا آدمی گناہگار آدمی بدماش آدمی کو آپ کر دو انہیں اسی لکھے کہ 3 فاسق آدمی کی مراد حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ اور اپلیک میں فمن ہو یونا انہ من الصحابت فاسقون تو معلوم کیا
یہ بات آخری کی کتاب تو والے نام سے ہم شاید جامپور شہر سے بول رہے یامپور ظاہر ہے ایک کتاب سنیں گے سلو لکھن والے عبد العزیز نورستانی چھاپڑ والے مولانا محمد یاسین باری مدیر ادارہ تبلیغ اسلام جامپور کوئی بھی آدمی ہونا ہے کہ نہیں مجھے انہیں کو دساوے کہ دوسرا میں اپنی کتاب جو سلو چھاپی ہے وہ میرے کو دکھاؤ اگر وہ بندہ ہوا تو ضرور لکھے تھے اور دے تھے اور بھی کمپنی پہ یہ عنوان پر تھے روک صدی کا سورت فاتحہ پڑھ یہ عنوان پر چلے وہ حدیث پیش کی تھی کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب نماز ہی نہیں اس شخص کی جو سورت فاتحہ نماز میں نہ پڑھے تب وہ حوالہ میں کر کے ہو بخاری صفحہ 104 مسلم صفحہ 169 نسائی صفحہ 93 ان ترے کتابوں میں حدیث موجود ہے آج بڑے مجمع کے اندر چیلنج سے اعلان کرتے ہوئے لگا اگر یاسر ظاہر ہے یہودا کوئی نمائندہ انہیں ترے کتابیں ملو ایک کتاب ہے تمہیں کوئی وہ حوالہ نہیں ہے الفاظ نہیں ہو حدیث پیش کر چھوڑے نہ کا مطلب چھوڑے اتنی جھوٹ تو سفر ہو جائے پانچ لیتے ہیں حدیث کا حوالہ ہے حدیث کا حوالہ ہے کلون کلا کا بیٹا سمجھ دیا آپ کو اور میں پر رہتا نہیں پر راجش ہوتا مقامیہ لیکن خیال کرا ہے انہیں بغیر تحقیق دے بغیر کہیں دے نہ کہیں حدیث سے جڑا یا تو مولانا بھی اکاڑی رہنے والا کو پوچھا حضرت ایک بندہ اپنا سنی ہو رہا ہے سنت پر جماعت کا تعلق رکھے دے وہ کوئی لوگ ایک حدیث کو حدیث اگر منصوب پہلے دور جاؤں نے وہ دکھا کے حدیث بنا دیتے ہیں لیکن جب لوگ اے حدیث بن میں دے بلا وہ سارے تو کہا جو حدیث لکھو بلائی بات نہیں بنتا استاد نے فرمایا کہ ہے جب بندہ ہے جو سنت پر جماعت کا تعلق رکھے دے وہ میں سے دے حدیث کی اصل ہوتی ہے ایک حدیث کو دیکھ کے بنی ملے لیکن جب میرے وہ بندہ وہ بڑھنے دے بند میرے حدیث کی اصل نہیں ہوتی جی انہیں اپنے مسلک کے خلاف ہوتی ہے اس کو صحیح بات میں رد کرتا ہے سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی